بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 225 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الظلم ظلمات، یعنی اس دنیا کی عارضی و فانی اور اس چند روزہ زندگی میں اگر کوئی انسان دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے معاملات کیا کرتا ہو تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہم ترین تعلیم ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن جو بھیانک ترین ماحول ہوگا کہ جہاں اس ہولناک قسم کے ماحول میں ہر کوئی روشنی کے لیے ترس رہا ہوگا، تو ایسے میں دنیا کی زندگی میں اگر کوئی انسان دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا کرتا ہو تو اس کا یہ ایک ایک ظلم وہاں قیامت کے دن ظلمتوں یعنی بہت سے اندھیروں اور تاریکیوں کی شکل میں اس کے سامنے ظاہر ہوگا۔ تو پھر جب انسان روشنی کے لیے جب ترس رہا ہو تو ایسے میں جو کوئی اندھیروں میں بھٹکتا پھر رہا ہو تو یقیناً یہ تو بہت ہی بد نصیبی کا معاملہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام یہاں یہ حدیث جو کہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ عز و جل کی جانب سے اس حدیث میں انسانوں کو اہم ترین اور بہت ہی قیمتی ترین تعلیمات سے نوازا گیا ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 490، اور اس کی ابتدا اس طرح ہے کہ یا عبادی انی قد حرمت الظلم علی نفسی وجعلته محرما بینکم فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو خود اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے، اور میں نے ظلم کو تمہارے لیے بھی آپس میں ایک دوسرے پر حرام قرار دے رکھا ہے، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کیا کرو۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام اس طویل حدیث میں جو انتہائی قیمتی ترین تعلیمات دی گئی ہیں انسانوں کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے، تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے، اور یہ کہ اللہ کے خزانے اس قدر بے شمار ہیں، اور یہ کہ اللہ کے خزانوں کی وسعتوں کا جو عالم ہے تو اس کی منظر کشی یوں کی گئی ہے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور جو آج اس دنیا میں موجود ہیں اور آئندہ قیامت تک جو آنے والے ہیں، اگر یہ سبھی مل کر اللہ سے ہر کوئی اپنی اپنی حاجت کا سوال کرے، اپنی اپنی حاجت اللہ سے طلب کرے، اور اللہ ہر ایک کو اس کی حاجت عطا فرما دے، تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی کہ جس طرح اگر سوئی کو سمندر میں ڈبونے کے بعد نکال لیا جائے تو سمندر میں جس طرح کوئی کمی نہیں ہوتی اس کے پانی میں، سمندر کے پانی میں، تو اسی طرح اگر اللہ سبھی کو ان کی حاجتیں عطا فرما دے تب بھی اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو اس سے ناظرین کرام یہ بات بتانا اور سمجھانا مقصود ہے کہ ہمیں چاہیے
کہ ہم ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی بادشاہت، اور یہ کہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی حکومت اور اللہ کے وہ خزانوں کے وہ بحر بے کراں، وہ سمندر، تو اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ سے روگردانی اور بے رخی اختیار کرنے کی بجائے ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنی تڑپ اور اپنی لگن، اپنی طلب اور اپنی ضرورت کا اظہار کرتے رہا کریں، اور اس چیز کا اقرار و اعتراف کرتے رہا کریں کہ یا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تیری قدرت بہت بڑی ہے، تیرے خزانے بے شمار ہیں، اور ہم تو فقیر ہیں، تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، لہذا تو اپنے خزانوں سے ہمیں عطا فرما۔ یوں انسان کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل و اعتماد کا جو معاملہ ہے تو اسے مزید مضبوط بنایا کرے انسان، اور اس جانب توجہ دیا کرے انسان، اور یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنی ہر ضرورت کا سوال، خواہ وہ ضرورت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور یہ کہ خواہ وہ دنیاوی ضرورت ہو یا یہ کہ آخرت کی کوئی ضرورت ہو، تو ہم ہمیشہ اللہ سے مانگتے ہی رہا کریں کہ جو کوئی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے پسند فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے کچھ نہیں مانگتا تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں تو صورتحال یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے کچھ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ کیوں مجھ سے مانگ رہے ہو۔ ایک دن کچھ وہ دے دے گا، لیکن اس کے بعد یہ کہ وہ ناراض ہوگا اور یہ کہ وہ چھپتا پھرے گا کہ ایسا نہ ہو کہ آج پھر یہ مجھ سے کچھ مانگنے لگے، جبکہ اللہ کا اور بندے کا جو معاملہ ہے آپس میں تو وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی جو اللہ سے مانگے تو اللہ عطا بھی فرماتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے، اسے اللہ اپنی خوشنودی سے بھی نوازتا ہے اور اجر و ثواب سے بھی نوازتا ہے کہ اللہ سے مانگنا اور اللہ سے دعا و فریاد اور مناجات کرتے رہنا، یہ چیز خود عبادت ہے، اور یہ چیز خود انسان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا تو عین عبادت ہے، کہ اصل عبادت ہی دعا ہے۔ یہ بہت عظیم ترین عبادت ہے، یعنی دعا، کہ انسان اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگتا رہے تو یہ چیز عبادت ہے، اور یہ کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ تو اگر انسان اللہ سے مانگے، دعا اور فریاد کرے تو اسے اللہ وہ چیز بھی عطا فرمائے گا، اس کی ضرورت بھی پوری فرمائے گا۔ مزید یہ کہ اللہ اسے اجر و ثواب سے بھی نوازے گا۔ لیکن جو کوئی اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہا کریں کہ اللہ کے خزانے وہ بے شمار ہیں، جیسے کہ یہاں منظر کشی کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں فرمائے کہ یا عبادی انما ہی اعمالکم اجعلها علیکم، اور ایک روایت میں ہے کہ احصیہا لکم ثم اوفیکم ایہا، فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلك فلا یلوم الا نفسہ۔ فرمائے کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں،
کہ جنہیں میں شمار کرتا ہوں، اور پھر یہ کہ میں تمہیں تمہارے اپنے ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ یعنی انسان کی یہ جو عارضی و فانی زندگی ہے، یہاں انسان جو بھی کام انجام دیا کرتا ہے، وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، چھوٹا کام ہو یا کوئی بڑا کام ہو، تو انسان کو یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آج کی اس زندگی میں ہمارا ہر قول و فعل، ہماری ہر بات، ہماری زبان سے نکلنے والا ہر ایک ایک لفظ، اور اسی طرح ہمارا ایک ایک کام، وہ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، وہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ہر قول و عمل کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ آج یہاں ہمارا جیسا عمل ہوگا تو پھر قیامت کے دن ہمیں اپنے اس عمل کے مطابق ہی وہاں بدلہ آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا۔ آج یہ چیز ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، آج یہ چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے، لیکن کل یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہوگی، ہمارے ہاتھوں سے یہ موقع نکل چکا ہوگا۔ تو ہر کام کرتے وقت اس بات کو انسان یاد رکھے کہ اس کا جواب دینا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احبب من شئت فإنک مفارق، تم جس سے چاہو محبت کر لو اس دنیا کی زندگی میں، لیکن اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جب تم اس سے جدا ہو جاؤ گے، وہ کوئی بھی ہو، جتنی بھی محبت کر لو، جس سے بھی محبت کر لو، لیکن یا تم پہلے گزر جاؤ گے اور یا وہ پہلے چلا جائے گا تمہیں روتا چھوڑ کر۔ تو اس لیے اصل اور حقیقی محبت اللہ سے کی جائے، جو کہ الحی القیوم ہے، جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جو چاہو تم اس دنیا کی زندگی میں عمل کرو، جیسا چاہو کام کرو، لیکن اس بات کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ تمہیں اپنے اس عمل کا جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے جزا اور بدلہ بھگتنا ہے۔ لہذا انسان جو چاہے کام کرے، آج اللہ کی طرف سے انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور انسان کو قدرت عطا کی گئی ہے کہ ہاتھ پاؤں ہیں، صحت ہے، جہاں مرضی جائے، جو مرضی کام کرے، اچھا یا برا، لیکن اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن نشین رکھے کہ ہمارا یہ عمل لکھا جا رہا ہے اور یہ عمل محفوظ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے سامنے سبھی کو کھڑا ہونا ہے۔ آج یہاں کی زندگی میں کوئی بادشاہ ہے یا فقیر ہے، کوئی خادم ہے یا کوئی مخدوم ہے، کوئی امیر کبیر ہے یا کوئی محتاج ہے، مسکین ہے، مزدور ہے، سبھی کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن ہر انسان بے اختیار یوں پکار اٹھے گا کہ این المفر، کہ کہاں ہے آج راہ فرار، بھاگنے کا راستہ کہاں ہے؟ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یوں انسان کو چاہیے کہ اس بات کو یاد رکھے، جیسا کہ اس حدیث میں، حدیث قدسی میں اللہ کی طرف سے اس جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جو میں نے محفوظ کر رکھے ہیں، گن کر رکھے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اور پھر میں تم میں سے ہر ایک کو تمہارے اپنے عمل کے مطابق ہی
پورا پورا بدلہ دوں گا، یعنی کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جسے اپنے سامنے خیر و خوبی نظر آئی، یعنی اچھا بدلہ اور اچھی جزا، اور یہ کہ جنت اور وہاں کی نعمتیں اور اجر و ثواب، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ جو اچھا بدلہ ہے، یہ جو اجر و ثواب ہے، یہ جو لازوال نعمتیں ہیں، اور یہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی کامیابیوں کے سلسلے ہیں، تو یہ انسان کے جن اچھے اعمال کی بدولت یہ سب کچھ نصیب ہوا انسان کو کہ جنت اور نعمتیں، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اچھے اعمال یہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے توفیق نصیب ہوئی تو انسان نے اچھے اعمال انجام دیے اور وہاں اسے کامیابی نصیب ہوئی، تو اسے چاہیے کہ خود اپنے آپ پر فخر و غرور کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں یوں منظر کشی کی گئی ہے کہ قیامت کے دن جو اہل جنت ہوں گے وہ یوں کہیں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، وہ جنتی ان نعمتوں کو دیکھ کر یوں کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے، ہر تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہوتی اور ہماری دستگیری نہ ہوتی تو ہم تو کسی صورت اس سیدھے راستے تک اور ان نعمتوں تک پہنچنے والے نہیں تھے۔ لہذا جسے وہاں خیر و خوبی نظر آئی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جسے وہاں برا بدلہ نظر آیا کہ خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے پکڑ اور جہنم اور وہاں کا عذاب، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو وہ صرف خود اپنے آپ کو ملامت کرے کہ کسی اور کا قصور نہیں ہے، کسی دوسرے نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کسی دوسرے نے اسے جہنم اور وہاں کے عذاب تک نہیں پہنچایا، بلکہ یہ کارروائی تو خود اس نے کی ہے اپنے ہاتھوں، اپنے لیے بربادی کا سامان، کہ دنیا کی زندگی میں وہ غفلت کا شکار رہا اور دنیا کی زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اچھے کاموں کے اہتمام و التزام کی بجائے وہ گناہوں اور برائیوں میں مبتلا رہا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ چند روزہ زندگی ہمیں چاہیے کہ ہم اسے غنیمت سمجھیں۔ جب تک جسم میں روح موجود ہے، اس خاکی و فانی جسم کے اندر جب تک یہ جان موجود ہے، جب تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ سانس چل رہی ہے، ہمیں چاہیے اچھے کام کر لیں، آخرت میں ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی کا انتظام کر لیں کہ آج یہ موقع ہمارے ہاتھ میں ہے، کل یہ موقع ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام یہ اہم ترین حدیث اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، اور یہ کہ ظلم سے باز رہنے کے بارے میں جو ابواب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جو ابواب قائم کیے تھے، تو وہ ابواب اور ظلم سے متعلق یہ گفتگو بھی اب اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔